نحل کی آیت نمبر 110 الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ثم إن ربك للذين هاجروا پھر بات یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا جبکہ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا گیا ثم جاہدوا وصبروا پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا ان ربک من بعدها لغفور رحیم بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے یوم تأتی کل نفس وہ قیامت کا دن جس دن ہر نفس اس حال میں آئے گا تجادل عن نفسها کہ وہ خود ہی اپنے آپ کی طرف سے جھگڑا کر رہا ہوگا وتوفى كل نفس ما عملت اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا وهم لا يظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائے گا اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس شخص کے متعلق کچھ رعایت دی جو اسلام کے معاملے میں عزیمت کی بجائے رخصت پہ عمل پیرا ہوتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کر لینے کے بعد پھر وہ اپنے دل سے کفر نہیں کرتا دل سے کفر کی طرف واپس نہیں جاتا یہ ایک راستہ ہے جو عزیمت کا راستہ ہے بعض اوقات مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے اگر زبان سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے دل مطمئن ہو دل کے اندر ایمان ہی ایمان ہو تو اس کی کسی حد تک رخصت عنایت فرمائی گئی اگرچہ پسندیدہ محبوب راستہ عزیمت کے راستے کو قرار دیا گیا کہ جان قربان کر دے اپنا سب کچھ لگا دے لیکن زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہ کرے اور جو لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے لیتے ہیں یہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتے یہ دنیا کے نفع کو سامنے رکھ کے جیتے اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کے اندر بہت بڑے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے اور ان کے لیے اللہ کا غضب ہوگا ناراضگی اور غصہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا کی خاطر کلمہ ایمان چھوڑ دیا دنیا کی خاطر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا لیکن جو لوگ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور ہر طرح کے حالات میں اللہ کے نام پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر
جان دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان سے اگر کوئی لغزش، کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ بھی جائے گی تو اللہ ان کی کمیوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اسی کا اظہار فرمایا کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، جبکہ ان کو سخت ترین آزمائشوں میں ڈال دیا گیا، وہ مبتلا کر دیے گئے، فتنوں میں مبتلا کر دیے گئے، ان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو گیا، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ ایسے حالات میں انہوں نے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف ہجرت کر لی، ایسے ماحول کو چھوڑ دیا جس میں ایمان بچانا مشکل تھا، اور ایسے ماحول میں چلے گئے جس پہ ایمان بچانا نسبتاً آسان تھا، اور اپنے اعمال کو نہیں چھوڑا، ہجرت کر گئے۔ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، گزشتہ آیات میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مہاجرین کو، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت کرنا ان اعمال میں سے ہے جس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنے والے آدمی کے سابقہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ہجرت کریں ثم جاہدوا، پھر جہاد کریں۔ جہاد سے مراد دین اسلام کے غلبہ کی کوئی بھی جد و جہد، وہ جہاد کی شکل میں ہو، وہ سیاسی غلبہ کی شکل میں ہو، وہ تبلیغ و واعظ کی شکل میں ہو، وہ تعلیم اور تدریس کی شکل میں ہو، یا وہ تزکیہ اور تصوف کی شکل میں ہو۔ غلبہ اسلام کی، اللہ کے تعلق کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے تحفظ کی کوئی بھی کوشش، یہ سب جہاد میں داخل ہے۔ اگرچہ اس کا سب سے بلند ترین عمل کافروں کے ساتھ میدان میں جہاد کرنا وہ سب سے اونچا عمل ہے، لیکن دین اسلام کے لیے کوئی بھی جد و جہد ہو، کسی بھی شکل میں جد و جہد ہو، وہ سب جہاد کے اندر داخل۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہجرت کریں، جہاد کریں، اور پھر وصبر، اس پہ صبر اختیار کریں۔ ہجرت اور جہاد بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا، اس میں بہت ساری خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ خواہشات مچلیں گی، دل چاہے گا، ایک طرف دنیا سامنے کھڑی نظر آئے گی اپنی تمام تر خوشگواریوں کے ساتھ، ظاہری طور پہ بڑی نظر آئے گی، چمک دمک، روپے کی اور ریل پیل اور پیسے کی دوڑ اور سب کچھ، دوسری طرف نظر آئے گی سختیاں، مشکلات، شدائد۔ ان حالات میں صبر کے ساتھ جمے رہنا، جیسا کہ حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت النار بالشہوات، اللہ پاک نے جہنم کو مزیدار چیزوں سے ڈھانپ دیا، خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ جہنم کے راستے پہ کوئی چلے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو راستے میں مزے ہی مزے ہیں، اپنی مزے کی زندگی، جو مرضی دیکھو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی بولو، جو مرضی کرو، یہ خواہشات کی زندگی جس میں سب کچھ برا ہوتا نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ جہنم کا راستہ ہے، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ آخر میں جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں کے پردے میں رکھا ہے جو ناپسندیدہ چیزیں، ناخوشگوار چیزیں ہیں۔ سردی کے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کے نکلنا کس کا دل کرتا ہے؟ اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کس کا جی چاہتا ہے؟ گرمیوں کی تپتی دوپہر کے اندر، دوپہر کے وقت مسجد کی طرف جانا کس کا حوصلہ پڑتا ہے؟
اور پھر یہ ساری چیزیں کہ بھوک برداشت ہو، پیاس برداشت ہو، شدائد برداشت ہو، سختیاں برداشت ہوں، سب کچھ سہ کر نہ اللہ کا دامن چھوڑے، نہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑے، فرمایا اس راستے کے آخر میں جنت ملے گی۔ اب انسان کی مرضی ہے، جو مرضی راستہ انتخاب کر لے۔ تو ایمان کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، ہجرت کے راستے میں صبر ہی صبر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صبر ہو، جہاد کرے، ہجرت کرے، صبر کرے تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ میرے بھائیو، آج جو لوگ ہدایت کے راستے پہ چل گئے، جو ہدایت کے راستے پہ چل گئے، نیکی کے راستے پہ چل گئے، ان کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو اچھالا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی کمیوں کو جو نہیں بھی ہوتی وہ بھی بنا کے ان کے ذمہ لگا کے اس کو اچھالا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر کمیاں ہوں گی بھی تو میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا، میں بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم ہوں۔ لیکن جن کا راستہ ہی غلط ہے، جن کا راستہ ہی غلط ہے، جو شیطان کے راستے پہ چل رہے، جو جہنم کے راستے پہ چل رہے، ان کے اندر لاکھ اچھائیاں ہوں، اللہ پاک کے نزدیک وہ مبغوض ترین انسان ہے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ آج اگر کسی یہودی کے اندر، کسی عیسائی کے اندر، کسی بددین بد مذہب کے اندر، کسی مرزائی کے اندر اچھائیاں نظر آتی ہیں، 100% اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کا راستہ غلط ہے، کوئی بخشش کا وعدہ نہیں، کوئی رحم کا وعدہ نہیں اس کے، جتنی مرضی اچھائیاں اس کے اندر۔ اور اگر آج ایک مسلمان، امت مسلمہ کا فرد، اللہ پہ ایمان رکھنے والا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرنے والا، اس میں لاکھ برائیاں صحیح، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی ساری برائیوں کو معاف کر دوں، میں بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں اپنے اندر اچھائیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے، اچھائیاں ضرور ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے، لیکن ہمیں اپنا راستہ بھی سیدھا رکھنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ سے ہم بار بار سوال کرتے ہیں، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یا سننا واجب قرار دیا گیا، اس میں راستے کا ہی سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ سنت کا راستہ ہے، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ سارے راستے صراط المستقیم ہیں، لیکن اللہ نے اس کی تعبیر کیسے فرمائی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر دور کے اندر منعم علیہم لوگ، ہر دور کے اندر اللہ کے پسندیدہ لوگ موجود رہیں گے، اور انہی پسندیدہ لوگوں کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں مت چلا جن پہ تیرا غضب اترا، اس سے مراد یہودی ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی مت چلا جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اس سے مراد عیسائی ہے۔ تو یہود و نصارہ کے راستے پہ اے اللہ ہمیں نہ چلا، منعم علیہم لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اور وہ راستہ جہاد کا راستہ ہے، ہجرت کا راستہ ہے، صبر کا راستہ ہے۔ اس راستے میں چلتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیو آج راستہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر راستہ غلط ہوگا تو پھر اچھائیاں کوئی کام نہیں دے گی، اور راستہ صحیح ہے تو پھر انشاءاللہ برائیاں بھی کوئی نقصان نہیں دے گی۔
اللہ ہم سب کو صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ اب یہ صحیح راستہ بنے گا کیسے؟ جب دل میں خوف آخرت ہوگا، فکر آخرت ہوگا۔ جیسے پیچھے اللہ پاک نے بتایا کہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اس کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو سامنے رکھا، دنیا کو سامنے رکھا، اور فرمایا جو دنیا کو پس پشت ڈال کے آخرت کو سامنے رکھتے ہیں وہ لوگ سیدھے راستے پہ رہتے ہیں۔ جو سیدھے راستے پہ رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فکر آخرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، ہر وقت اس بات میں فکر مند رہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے اور میں نے خود دینا ہے۔ میرا کوئی ترجمان وہاں نہیں ہوگا، میرا کوئی وکیل وہاں پہ نہیں ہوگا، میرا کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں ہوگا، میری طرف سے کوئی شخص حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص، ہر نفس، ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور خود ہی اپنے آپ کا جھگڑا لڑ رہا ہوگا، اپنا مقدمہ خود لڑ رہا ہوگا۔ یہاں دنیا کے اندر انسان وکیل کر لیتا ہے، وکیل پیش ہو جاتا ہے، وہ مختلف جو ہے کیل و کال کے ذریعے کیس کو لٹکا دیتا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر لوگ نمائندوں کو بھیج دیتے ہیں، ہماری طرف سے نمائندگی کر لے گا۔ کوئی جاتا بھی ہے، اس کی پارٹی ساتھ، اس کے والدین ساتھ، بہن بھائی ساتھ، رشتہ دار ساتھ، محلے دار ساتھ، وہاں کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی ایسی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے بھاگے گی۔ مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے کسی اور کی کیا پرواہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس دن جہنم کو لایا جائے گا، جس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یوں ارشاد فرمائی کہ جہنم کو لایا جائے گا میدان حشر کے اندر، 70,000 زنجیروں کے اندر اس کو جکڑا ہوا ہوگا، 70,000 زنجیروں کے اندر، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ لیکن جہنم کی ہولناکی، اس کی چنگاڑ، اس کی خوفناکی اور اس کا جوش اور ولولہ اس قدر ہوگا کہ وہ لاکھوں فرشتوں کے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اس منظر کو دیکھ کر ما بقی من نبی مرسل الا جسا علی رکبتیہ، کوئی نبی مرسل بھی، اللہ کا بھیجا ہوا کوئی برگزیدہ بندہ اور نبی بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر نہ پڑا۔ اور اس وقت اللہ کے نبیوں کی زبان پر علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی زبان پر بھی ایک ہی لفظ ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا۔ ایک واحد ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک ہستی ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے بعد آپ کا کوئی بھی دشمن ہو، قادیانی، عیسائی، یہودی، اللہ ہمیں اس دشمن سے دشمنی نصیب فرمائے۔ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جن کی زبان مبارک پہ اس دن بھی یہ لفظ ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ تو اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے کل نفس تجادل عن نفسها،
ہر ایک اپنا مقدمہ خود لڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا ہر بندے کی اللہ سے براہ راست ملاقات ہوگی، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس طرح ملاقات ہوگی کہ اللہ اس کے درمیان ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا، براہ راست اللہ سے گفتگو۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بتاؤ کیا کر کے آئے؟ اس دن کو جو سامنے رکھے گا، بتاؤ وہ کیسے ایمان کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کیسے دین کو چھوڑ سکتا ہے؟ آج العیاذ باللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کاد الفقر ان یکون کفرا، ان قریب فقیری اور محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ فقر و فاقہ ہے، ایمان ہے نہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے، اپنے آپ کو مار رہے۔ دوسری طرف باطل، کافر، عیسائی مشنریاں، مرزائی اور قادیانی، وہ باہر بھیجنے کا جھانسا دے کر لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال۔ برطانیہ کا ویزا نہیں مل رہا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی شخص اس میں لکھ دے خود کو قادیانی تو ٹھگ کر کے ویزا مل جاتا۔ جرمنی کا ویزا نہیں ملتا، کوئی شخص اپنے آپ کو لکھ دے کہ وہ قادیانی ہے، ٹھگ کر کے ویزا مل جاتا ہے۔ باہر جانے کا جھانسا، نوکری کا جھانسا، بیاہ کا جھانسا، اور انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ یہ کمزور عقیدے کی بات ہے، کمزور معیشت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کے عقائد کو بھی مضبوط کرے، اپنی ذات پہ اللہ ہمیں یقین بھی نصیب فرمائے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک ہماری مدد کرے گا تو رزق حاصل ہوگا، فلاں کمیونٹی ہماری مدد کرے گی، وہ لوگ ہمیں کچھ دیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، مسئلے حل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اس نے نظام دیا، اس کے نظام کے مطابق چلیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ یہ نہیں کہ خالی باتوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے، ایمان کی تقریر میں 1.5 گھنٹہ کر دوں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایمان کے مطابق زندگی بنائیں گے، اللہ کے نظام کے مطابق اپنا نظام بنائیں گے، گھر سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر پارلیمنٹ اور عدالتوں تک ہر جگہ قرآن و سنت کا نظام چلے گا تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ فرماتے اس کا یقین رکھو، دنیا کو سامنے نہ رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، مرنے سے پہلے کی زندگی کا نہ سوچو، مرنے کے بعد کی زندگی کا سوچو، جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، جو اس نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی بھی انسان پہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیکی کا کام کیا ہو اور وہ بدلے میں رہ جائے، فرشتوں نے لکھا نہ ہو، اللہ اس کا بدلہ نہ دے، بلکہ نیکی کا کام ہوگا 10 گنا بڑھا کے بدلہ ملے گا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گناہ کا کام کیا نہ ہو اور فرشتوں نے زبردستی لکھ دیا ہو اور آخرت میں اس پہ پکڑ ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا مالک ہے، اور اس دن ذرہ بھر، رتی بھر، بال برابر بھی کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کسی نے کیا ہوگا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ میرے دوستو، اس چیز کو سامنے رکھ کے جو زندگی گزارے گا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ورنہ آج ایمان کے ڈاکو، آج دین اسلام کے ڈاکو، چور، ڈکیت چاروں طرف منہ کھولے کھڑے ہیں کہ کب یہ لوگ دنیا کی طرف آئیں، دنیا کے لالچ میں آئیں اور ہم ان کے ایمان کو چھین لیں ان سے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے اللہ والوں سے تعلق ہو، قرآن و سنت سے تعلق ہو، نیک لوگوں سے تعلق ہو، علماء سے تعلق ہو۔ اس سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، دنیا بھی اچھی بنے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين